تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مذہبی سکالر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کے انداز بیاں میں ابو سفیان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم پھر بھی ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح. شرک و بدعت نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا، پھر بھی ہم چمکتے رہے شب میں تاروں کی طرح. بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے، بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے. جہاں لکھا ہوگا کفر وہاں اسلام لکھ دیں گے. اگر وہ صلح کے پھولوں کو مسل ڈالیں، اگر وہ صلح کے پھولوں کو مسل ڈالیں تو ہر شاخ گل پہ قتل عام لکھ دیں گے. احباب گرامی، سامعین کرام، اس پوری دنیا کے اندر 7 بر اعظموں میں 249 ممالک کے اندر 3064 بولیاں بولنے والے لوگ، ان میں سے ہر ایک کا نظریہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہے، الگ ہے. الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ تصورات ہیں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا پہ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوئی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار مکہ کے اندر آ کر کے جن 2 نظریات کو ختم کیا، آج میں وہ نظریات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مکہ کے لوگ تھے، ان کے اندر 2 نظریات بڑے مضبوط ہو چکے تھے. پہلا نظریہ رب کی توحید کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ، رب کی توحید کے بارے میں شکوک و شبہات، رب کی توحید میں، رب کی وحدانیت میں غیروں کو شریک کرنا، یہ ان کا نظریہ بن چکا تھا، ان کی سوچ بن چکی تھی، ان کی فکر بن چکی تھی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات پہ آئے، آ کر کے اعلان کیا، کوہ صفا پہ چڑھے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اجتماع بنا، لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے. آپ کی یہ دعوت لوگوں کو ایک نیا نظریہ پیش کرنا یہ اچھا نہ لگا. اپنے بتوں کے بارے میں ان کی توہین، اس طرح کے الفاظات سننا اچھا نہ لگا. آپ کے خلاف باتیں ہوئیں، سازشیں ہوئیں، قتل کی سازشیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی اس دعوت کو سن لینے کے بعد کچھ آپ کا ساتھ دینے والے بنے، کچھ آپ کے دشمن بنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام
वस्सलाम ने अलल एलान ये बात कह दी, ओ लोगों, ओ मक्का के अंदर जिंदगी बसर करने वालों, ना लात कुछ कर सकता है, ना मनात कुछ दे सकता है, ना उज़्ज़ा कुछ कर सकता है, ना हुबल कुछ कर सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना ये नजरिया पेश कर दिया उन मक्का वालों के सामने। ना बड़ा हो जो सबसे उसे अकबर नहीं कहते, ना बड़ा हो जो सबसे उसे अकबर नहीं कहते, जिस दर पे न झुक जाए सर उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए सर उसे सर नहीं कहते, हाथों की लकीरों पे ना जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इन चांद सितारों से क्या पूछूं कब दिन मेरे फिरते हैं, ये तो बेचारे खुद हैं भिखारी, डेरे डेरे फिरते हैं, ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकते। ये नजरिया दिया मक्का के लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और मक्का के लोग आपके खिलाफ हुए, आपने अपनी मेहनत को जारी रखा और अपने सहाबा जो आपकी इत्तिबा करने वाले, कलमा पढ़ के मुसलमान बनने वाले, उनकी तरबियत की। ओहद का मौका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो चुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे पनाह लेके बैठे हुए हैं, आपके साथ अबू बकर हैं, उमर हैं। अबू सुफियान उस वक्त जो है वो कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ था, पहाड़ी पे चढ़ कर के ललकारने लगा, कहाँ गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उमर बैठे थे, कहा महबूब आपको ललकारा गया है, इजाज़त दीजिए इसकी बात का जवाब मैं दूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। कहा उमर रुक जाइए, बैठे रहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर को रोक दिया। दूसरा नारा लगा, कहा अगर मोहम्मद मौजूद नहीं हैं तो फिर कहाँ गए अबू बकर। कहा हज़रत अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसकी बात का जवाब दूं, अबू बकर जिंदा हैं, अबू बकर मौजूद हैं। कहा उमर थम जाइए, रुक जाइए। हज़रत उमर बैठे रहे। तीसरा नारा लगा, अगर अल्लाह के नबी भी नहीं हैं, अबू बकर भी मौजूद नहीं हैं, फिर कहाँ गए उमर। सैयदना उमर कहने लगे हुजूर अब तो मेरी ज़ात का मसला है, हज़रत मुझे इजाज़त दीजिए। कहा उमर बैठे रहिए, रुक जाइए। चौथा नारा लगा, कहा अगर ये तीनों शहीद हो गए हैं, उलू हुबल, हुबल गालिब आ गया, हमारा हुबल बुत जीत गया, हमारा लात मनात उज़्ज़ा जीत गए, ये गालिब आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर अब बैठने का वक्त नहीं, उठ इसको बढ़ करके आगे जवाब दे। अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह हमारा गालिब आया है, अल्लाह हमारा हमेशा से मौजूद है। सैयदना उमर कहने लगे हज़रत जी, ऐ अल्लाह के नबी जी, मैं तुहाडे कोलों इजाज़त मंगी, तुहाडी ज़ात नूं ललकारिया गया, मैं तुहाडे कोलों इजाज़त मंगी, ऐ अल्लाह के नबी तुसी इजाज़त नहीं दिती। सैयदना अबू बकर को ललकारा गया, अल्लाह के नबी इजाज़त नहीं दी गई। मैं उमर को ललकारा गया, अल्लाह के नबी आपने इजाज़त नहीं दी। क्या वजह है अल्लाह के नबी? जब अल्लाह के बारे में बात आई है तो आपने फौरन कहा उमर खड़े होकर के जवाब दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर मैं मोहम्मद रब की ज़ात के बारे में बड़ा गैरतमंद हूँ, रब की तौहीद के बारे में बड़ा गैरतमंद हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का वालों के सामने ये नज़रिया रखा कि रब के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दूसरा नज़रिया पेश किया, मक्का के लोग थे अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप यूं करके मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, आपके साथ आपके असहाब भी मौजूद हैं। एक आदमी आया, आकर के अपना वाक़या बयान किया, ऐ अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है, क्या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देंगे? फरमाया गुनाह कौन सा हुआ है?
غلطی کون سی ہوئی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے نبی میری بیوی حاملہ تھی، میں گھر سے باہر کسی کام کے لیے جانے لگا، مجھے کچھ عرصہ لگ جانا تھا، بیوی کو میں یہ نصیحت کر کے گیا اگر بیٹی ہو تو اس کو زندہ درگور کر دینا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی اچھی پرورش کرنا۔ بیٹی ہوئی، بیوی نے رکھ لیا، اس کو پالا، اللہ اکبر کبیرہ، 2-2.5 سال کی ہوئی، میں گھر کے اندر واپس آیا، سین کے اندر کھیلتی ہوئی، مجھے بھی بلی لگی، اچھی لگی، میں اسے لے کر کے باہر نکلا بازار میں، بازار والوں نے مجھے تانے دیے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے میں اسے لے کر کے جنگل میں چلا گیا، وہاں لے جا کر کے میں نے اسے اللہ اکبر کبیرہ گڑھا کھود کر کے اس میں ڈال دیا۔ محبوب مجھے اس کی معصومیت پہ ترس نہ آیا، اس کی چیخوں پہ ترس نہ آیا۔ اے اللہ کے نبی یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے کہ اللہ میری یہ غلطی معاف فرما دیں گے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو جاری، آپ بھی رو رہے، آپ جناب کے اصحاب بھی رو رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے دہیا ایک مرتبہ واقعہ پھر سناؤ۔ دہیا نے واقعہ پھر سنایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر پوچھنے لگا اے اللہ کے نبی کیا میری معافی ہو جائے گی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دہیا الاسلام یجب ما قبلہ، التوبۃ تجب ما قبلہ، الحج یجب ما قبلہ۔ دہیا جو میں نظریہ لے کے آیا ہوں، جو میں فکر لے کے آیا ہوں، اے دہیا تو کلمہ پڑھ، اسلام میں داخل ہو، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اسلام کا یہ میزان ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ الاسلام یجب ما قبلہ۔ اسلام بندہ دارالکفر سے دارالاسلام میں داخل ہو جائے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ التوبۃ تجب ما قبلہ، بندہ توبہ کر لے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الحج یجب ما قبلہ، بندہ حج کرتا ہے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دہیا تو نے گناہ کا اعتراف بھی کیا ہے، جرم کا اعتراف بھی کیا ہے، اور جو میں نظریہ لے کے آیا ہوں، جو فکر لے کے آیا ہوں، اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، قبول بھی کیا ہے۔ دہیا اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور تیری توبہ کی قبولیت کی یہ علامت ہے کہ جبریل جب بھی انسانی شکل میں آئیں گے دہیا تیری شکل میں آئیں گے۔ اور آخری چیز، سیدنا دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراف کیا اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس دور میں اگر اس معاشرے کو مستحکم بنانا چاہتے ہو، جس جگہ پہ رہتے ہو اس کے ماحول کو منظم بنانا چاہتے ہو، تو اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا سیکھیے۔ معاملہ یہ ہے 8 ارب آبادی ہے اللہ اکبر کبیرہ، 8 ارب آبادی کو تو ہم بدل نہیں سکتے، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو چینج کر سکتے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کر کے رب سے معافی تو مانگ سکتے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کر کے مد مقابل جس پہ زیادتی کی ہے اس سے ایکسکیوز تو کر سکتے ہیں، اس سے عفون تو اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اس سے معذرت کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسرے کا قصور نکالا ہے، اپنی غلطی کو کبھی تسلیم کیا ہی نہیں ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کے ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا لیس الذئب یاکل لحم ذئب ویاکل بعضنا بعضا عیانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے دے، وما توفیقی الا باللہ۔